فاروق اشرف جب جب جو بھی کہتے ہیں تب تب وہی کرتے ہیں. اب اعلیٰ کوالٹی، وسیع رینج، واجبی قیمت اور معیاری خدمات کی پیشکش کر رہے ہیں. ملکہ فرنیچرز، روبرو والٹا ہوٹل، مغل پورہ، حیدرآباد. وہی عزت سے نوازنے والا ہے، وہی کرم کرے، وہی حکم فرمائے تو لوگوں کے دل پلٹ جاتے ہیں. مگر میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں آپ 15 تاریخ کو اپنے ووٹ کا کیوں استعمال کریں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کسی مذہب کے خلاف تھی، نہ ہے، نہ کبھی رہے گی. ہماری لڑائی ایک سیاسی جدوجہد ہے، اور ہم یہ سیاسی جدوجہد کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مظلوم قوم کو، غریبوں کو، نوجوانوں کو سیاسی، سماجی و معاشی انصاف ملے. میری جدوجہد اس لیے ہے میرے بھائی تاکہ ہماری آواز کو سنا جائے. ہماری جدوجہد یہ ہے کہ ہماری تہذیب کو، ہماری زبان کو، ہمارے رسم الخط کو تحفظ ملے. میری لڑائی اس لیے ہے کہ ہماری عبادت گاہوں کا تحفظ ہو. ہم اپنے مذہب پر، یا جو کوئی کسی مذہب پر چلنا چاہے وہ اس مذہب پر چلے. میری لڑائی یہ ہے کہ ہندوستان کے سنویدھان نے جو حقوق کے وعدے کیے اور جو ہندوستان کے سنویدھان کے جو مقاصد ہیں ان مقاصد کو حاصل کیا جائے. میری لڑائی یہ ہے کہ ہمارے سنویدھان نے مجھے اور ہندوستانی کو اس بات کی ضمانت دی کہ انصاف ہوگا، چاہے وہ سیاسی ہو یا سماجی ہو. ہمارا سنویدھان کی دستور کی دفعہ 29، 30، 14 اور 21 یہ کہتی ہے کہ ہم کو ہمارے بنیادی حقوق ملے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی لڑائی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پچھلے 5 سال میں یہاں پر سماجوادی پارٹی کی حکومت ہے. 2012 میں اتر پردیش کی عوام نے سماجوادی پارٹی کو کامیاب کیا. 200 سے زائد ان کے MLA یا ودھائک کامیاب ہوئے. سماجوادی پارٹی نے اپنا جب وعدے کیے تھے الیکشن مینیفیسٹو 2012 میں جاری کیا تھا، اکھلیش یادو نے کئی وعدے کیے. میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ 15 تاریخ کو سماجوادی پارٹی آپ کے ووٹ کی حقدار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری تہذیب ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے، اور وہ تہذیب کا بنیادی حصہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں. ہم اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں. آج یہی اکھلیش یادو کے پتا جی، ان کے والد بزرگوار کل اٹاوا میں ایک جلسہ کر رہے تھے، اور جلسے میں انہوں نے جو باتیں کہی جس کی بنیاد پر میں اتر پردیش کے عوام سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے ووٹ کے حقدار نہیں ہے. کیا کہا ملائم سنگھ یادو نے؟ کہا کہ ایک ووٹ میرے بھائی کو دے دو اور دوسری جگہ لوک دل کو ووٹ دے دو. جب گھر میں جس شخص نے ان کو پیدا کیا انہی کے پتا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو ووٹ مت دو، تو 15 تاریخ کا کے دن آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دینا ہے. اور یاد رکھیے، اگر میں کہتا یہ بات تو مجلس کے مخالفین بولتے ارے یہ تو بھڑکاؤ بھاشن دینے میں ماہر ہے، یہ جذباتی تقاریر کرنے میں ماہر ہے، اس کی بات کا کیا یقین کرے. کل اکھلیش یادو کے پتا جی کہہ رہے ہیں تو تھوڑا بہت تو یقین آپ کو بھی کرنا پڑے گا. اگر اس میں پوری سچائی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ 50% اس میں سچائی ہوگی.
मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सच्चाई तो ये है कि जो वादे अखिलेश ने किए थे, कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैं अखिलेश यादव को लखनऊ का नया बादशाह बोलता हूं और मोदी को दिल्ली का बादशाह कहता हूं। ये दोनों बादशाह मिलकर एक तो हिंदुस्तान के अवाम का नुकसान कर दिए, ये उत्तर प्रदेश के अवाम का नुकसान कर दिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने यह कहा, जब किसी सहाफी ने प्रेस के लोगों ने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के लिए, अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए आपने क्या किया, आपको क्यों वोट दे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी सरकार ने 85 गवर्नमेंट के स्कीमों में अक़लियतों को, अल्पसंख्यक समाज को 20% हिस्सा हमने दिया। मेरे भाई, मैं चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पिछले 5 साल में वो 80 स्कीम जिसमें अखिलेश ने 20% वादा किया था अक़लियतों को, अल्पसंख्यक समाज को, 5 साल में 2016 13 मई को उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग ली, उसके बाद से आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई। ये किसी ने आरटीआई का एप्लीकेशन डाला था और उस आरटीआई के एप्लीकेशन में जवाब मिला। मैं अखिलेश यादव से चैलेंज कर रहा हूं कि 15 तारीख से पहले आप बता दो वो कौन सी 80 स्कीमों में आपने अक़लियतों को, अल्पसंख्यक समाज को उनका 20% हिस्सा दिया। वो 80 स्कीमों में ये भी स्कीम थी कि स्कूल खोले जाएंगे। आप जानते हैं कि अखिलेश यादव ने वादा किया था कि मुस्लिम इलाकों में प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, मगर आप जानते हैं कि कहीं पर भी कोई स्कूल नहीं खोला गया, कोई स्कूल नहीं खोला गया। अखिलेश यादव ने वादा किया था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन 18% का दिया जाएगा। मेरे भाई, आज अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अखिलेश यादव की तरह इतना बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूं, ना उनकी चाचा की तरह पढ़ा लिखा हूं, ना यादव परिवार की काबिलियत मुझ में है, मगर थोड़ा बहुत जो मैंने कानून की डिग्री हासिल की, उसकी बुनियाद पर मैं आपसे कह रहा हूं कि तेलंगाना में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है, कर्नाटका में मिल रहा है, केरल में मिल रहा है, आंध्र प्रदेश में मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि अखिलेश यादव की नीयत में खोट है। वो आपको ताकतवर बनाना नहीं चाहते। अगर 18% रिजर्वेशन मिलेगा तो गवर्नमेंट की नौकरियों में हिस्सा मिलेगा, मेडिकल कॉलेज में बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगी। आप ताकतवर नहीं बन सकते, उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक कि हमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मगर आज समाजवादी पार्टी जिसकी क़यादत अखिलेश यादव कर रहे हैं, उन्होंने इस वादे को पूरा नहीं किया। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन्होंने वादा किया था कि जो जेल में बच्चे हैं उनको रिहा किया जाएगा। बताइए, मैं चैलेंज करता हूं फिर से अखिलेश यादव को, तुम अपने 5 साल के इक़्तिदार में मुझे सिर्फ 200 ऐसे बच्चों को बता दो जिसको तुम्हारी हुकूमत ने छोड़ा, उनको कंपनसेशन दिया जो तुमने वादा किया था। और इन्होंने कहा था कि जिन पुलिस वालों ने गलती करके उन बच्चों को डाला था उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अरे तुम 100 बच्चों के नाम मुझे दे दो, कितना पैसा दिया बता दो उत्तर प्रदेश के अवाम को। मेरे भाई नहीं बता सकते, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन्होंने क्या क्या वादे किए थे वो पूरे के पूरे वादे भूल चुके हैं, उसको नहीं निभाया। आज आकर आपके दरमियान में खड़े होकर कहते हैं कि आप हमको विकास के नाम पर वोट दीजिए, हमने काम किया। हाँ,
تم نے کہاں کام کیا میں بتاتا ہوں اکھلیش یادو. تم نے سیفائی میں کام کیا, تم نے اٹاوا میں کام کیا, تم نے مین پوری میں کام کیا. اس لیے کام کیا کیونکہ وہ آپ کے چاچا اور پریوار کے علاقے ہیں. مگر کیا تم نے نگینا کے ویدھان سبھا میں کام کیا؟ کیا تم نے بجنور, امروہہ, سنبھل, مراد آباد, رامپور میں ایک یونیورسٹی بھی کھولی؟ نہیں کھولی. ان 5 ضلعوں میں, ان 5 سالوں میں ایک بھی گورنمنٹ یونیورسٹی نہیں کھولی جاتی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کو معلوم کہ اتر پردیش میں جو تعلیم کا بجٹ ہے وہ 55,000 کروڑ روپے پر, 55,000 کروڑ کا بجٹ ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسکول ہم کھولنا چاہتے ہیں مگر اسکول نہیں کھولتے. ہائی اسکول چاہتے, ہائی اسکول نہیں کھولتے. بچوں کے لیے ڈگری کالج چاہتے, نہیں کھولتے. جب اسکول کا مطالبہ کرتے تو پولیس اسٹیشن کھول دیتے ہمارے علاقے میں. یہی ان کی پالیسی رہی کہ اسکول کھولو, نہیں کھولیں گے. اسپتال کھولو, نہیں کھولیں گے. شراب خانے اور جوئے خانے کھول دیے جاتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, 5 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایسی حکومت جو آج آپ سے ووٹ کا مطالبہ کر رہی ہے, وہ ووٹ آپ کے لینے کے لیے حقدار نہیں ہے. میرے بھائی, میرے بزرگوں, پھر ان کا ایک اور وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ مسلم علاقوں میں کیمپ لگائیں گے, نوجوانوں کو نوکریاں دلائیں گے پولیس میں. میرے بھائی, مسلمان تو چھوڑو, یہ پولیس والے آج جو انتظامات میں لگے ہیں یہ 2-2, 3-3 پولیس کا کام کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ پورے اتر پردیش میں 3,65,000 پولیس کی سینکشن جائیدادیں ہیں, منظور شدہ جائیدادیں. آج اتر پردیش میں صرف 1,65,000 پولیس کے لوگ کام کر رہے ہیں. 1,90,000 جائیدادیں خالی پڑی ہوئی ہیں. یہ اکھلیش جو وکاس کی بات کرتا ہے تو مسلمان کا بچہ, دلت کا بچہ, ٹھاکر کا بچہ, پاسی کا بچہ, غریب کا بچہ, ان تمام کو نوکری مل سکتی تھی. یہ 5 سال میں ایک نوکری نہیں دی پولیس ڈپارٹمنٹ میں. اور آج یہ پولیس والے اگر کم سے کم نوکریاں نہیں دیے تو کم سے کم اکھلیش آپ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر سکتے تھے. میرے بھائی, یہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو رہی, ہر محاذ پر. پھر بولتے کہ میں کیمپ کیا کروں گا. مسلمانوں کے علاقوں میں کوئی کیمپ نہیں ہوا. اب موجودہ الیکشن مینیفیسٹو میں بولتے ہیں, یہ صرف سپنے دکھاتے ہیں, یہ صرف وعدے کر کے چلے جاتے ہیں, کام وام کرنا ان کو کچھ نہیں آتا. آپ خود اندازہ لگائیے کہ کیا کیا نہیں کہا تھا. آپ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آپ کے کرتپور میں یہاں پر شیشیاں بنتی تھی اتر کی؟ کون سی فیکٹری اب کام کر رہی ہے مجھے بتائیے آپ, کون سی فیکٹری کام کر رہی ہے؟ اکھلیش یادو کو اور مودی کو تو چاہیے تھا کہ آپ خالی شیشیاں بھجاتے اس میں, دیکھو اب یہ رکھ لو تمہارے گھر میں, میوزیم کا حصہ بن سکتا. فیکٹریاں 11-12 فیکٹریاں بند ہو گئی. اور اکھلیش یادو بولتے کہ میں پروموٹ کروں گا, انڈسٹریز کو پروموٹ کروں گا. پورے ہندوستان میں اتر پردیش میں صرف 4% انڈسٹریل گروتھ, سب سے کم ہے. اور پھر یہ بولتے کہ میں نے کام کیا. پھر اکھلیش یادو بولتے جو لکھنؤ سے آگرہ کی روڈ پہ گیا وہ مجھے ووٹ ڈالے گا. اکھلیش یادو ایک کام کریے, آپ خود گاڑی میں نکل جائیے, لکھنؤ سے آگرہ دیکھتے ہیں, آگرہ پہنچنے کے بعد بات کریں گے آپ سے. چلیے نکل جائیے. آپ تو روڈ کٹورے میں اڑتے ہیں ہوا میں, آپ کے پیر تو زمین پہ لگتے نہیں ہیں. ایک بڑا عہدیدار جو اس روڈ کو دیکھنے گا اسی کی ٹکر ہو گئی اور ہیلی کاپٹر سے اس کی جان بچانا پڑا. یہ بات کرے کہ بولتے کہ میں نے لکھنؤ میں میٹرو ڈال دیا. چلیے میٹرو میں بیٹھ کے دکھائیے کہاں تک جائے گی میٹرو, کہیں نہیں جائے گی میٹرو.
आधा किलोमीटर में मेट्रो नहीं जाएगी, मैंने मेट्रो कर दिया। क्रिकेट का स्टेडियम मैंने बना दिया। क्रिकेट का स्टेडियम क्या करेंगे, आप खेलेंगे वहां पर। गरीब को नौकरी नहीं है तो खाकर माल लेके क्या करेगा, वो पेट भरेगा उसका। फिर मैंने स्टेडियम बना दिया, मेट्रो बना दिया। लखनऊ से आगरा की रोड 302 किलोमीटर की रोड, 22,000 करोड़ रुपये खर्चा किए उसके ऊपर, 22,000 करोड़ रुपये। अब आप बताइए कि कई ऐसे गरीब इलाके जहां पर स्कूल नहीं, जहां पर मोहल्ला खुली पड़ी हुई है, जहां पर अस्पताल वीरान नजर आते, खंडर नजर आता है अस्पताल, और ये विकास की बात करते हैं। हाँ, अखिलेश ने विकास कहां किया मैं बताता हूं। सैफई में एक जू बनाया, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जू से 10 बबर शेर को बुलाए, वो 6 मर गए उसमें। जब 6 मर गए तो अखिलेश को लखनऊ के बादशाह के दिल में तकलीफ पैदा हुई, कलेजा मुंह में आ गया, रात में नींद नहीं आई, तो लंदन से डॉक्टरों को बुलाया उन्होंने। लंदन से, लखनऊ से डॉक्टर नहीं गए सैफई को, लंदन से डॉक्टर गए कि देखने के लिए कि कैसे मर गए। आप बताइए कि आपके इलाके में ऐसे कई मुकामात होंगे जहां पर साफ पानी नहीं मिलता, और गंदा पानी मिलने की वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, हमारे बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं। अखिलेश यादव ने क्या विकास किया? सैफई के जंगल में ये जो बिस्लरी का बाटल यहां पर 100 रुपये में मिलता है, वो साफ पानी का इंतजाम वो जंगल के जानवरों के लिए इंतजाम किया। जब अखिलेश जंगल में रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगा सकता है तो उत्तर प्रदेश के मजलूम और गरीब आवाम के बस्तियों में साफ पानी क्यों नहीं मुहैया किया आपने? ये फैसला आपको करना है कि जंगल में जानवरों के लिए साफ बिस्लरी का पानी और इंसानों की बस्तियों में गंदा पानी। मेरे भाई, ये कौन सा विकास है? आप सोचिए, ये कहां का विकास है? और फिर बहुत से इनके कारनामे, एक से एक कारनामे, कोई काम नहीं कर पाते। और फिर ये पिछले 3-4 महीने से ये खानदान का ड्रामा चल रहा है। वालिद को बेटे पे भरोसा नहीं, बेटा बाप की मोहब्बत से दिल नहीं जीत सकता। चाचाओं में लड़ाई है। अरे भाई, जो अपने घर में एक नहीं है, उत्तर प्रदेश के गरीबों का क्या कल्याण करेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते, याद रखिए आप। और आप अपना वोट खराब मत करिए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का बजट 16,000 करोड़ रुपये, 16,000 करोड़ रुपये। और उत्तर प्रदेश रियासत में, स्टेट में खुद पुलिस के रिकॉर्ड कहते हैं कि अखिलेश के दौरे हुकूमत में 200% इजाफा हुआ है औरतों के बलात्कार में, 200%। जो हुकूमत औरतों की इज्जत नहीं बचा सकती, वो कैसे, किस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश के गरीबों से वोट का मुतालबा कर रही है? खुद पुलिस का रिकॉर्ड बताता है कि उत्तर प्रदेश में 30% किडनैपिंग में इजाफा हुआ। और जब बात औरतों की इज्जत की निकली, हमारे मुल्क में हर रोज 2 दलित औरतों की इज्जत लूटी जाती है, हर 45 मिनट में एक औरत की इज्जत लूटी जाती है। ये हमारे मुल्क के लिए एक शर्मिंदगी की बात है कि दलित औरतों की इज्जत लूटी जाती है, औरतों पर जुल्म होता है। और आपको मैं आज जो बात बताने जा रहा हूं, मैं अपने साथ ये रिपोर्ट लाया हूं। 2 दिन पहले दिल्ली में एक इंटरनेशनल बैन अखवामी ह्यूमन राइट्स की तंजीम है जिसका नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस रिपोर्ट को जारी किया और रिपोर्ट अंग्रेजी में लिखा लूजिंग फेथ, यानी टूटता हुआ भरोसा, भरोसा टूट गया। इसमें इस रिपोर्ट में जिक्र है उन 7 खवातीन का जिनकी अस्मत-रेजी की गई थी मुजफ्फरनगर के फसाद के बाद। उनकी आप बीती को बयान किया गया इस रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया कि जिनकी जब इज्जत लूटी गई,
اس کے بعد سے آج تک وہ انصاف کے لیے لڑ رہی ہے. 3 سال ہو گئے, کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی اس ظالم کو. انصاف خواتین کا نام انہوں نے لکھا. میں نے کل جو اپنی تقریر میں اس رپورٹ کا حوالہ دیا اور ان خواتین کا نام پڑھا تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی. ہاں, تم کو تکلیف ہوئی ہوگی, مجھے بھی تکلیف ہے. میں قانون جانتا ہوں اور قانون یہ کہتا ہے کہ جس عورت کی عزت لوٹی جاتی ہے, جس کا بلاکار ہوتا ہے, اس کا نام نہیں لیا جاتا. مگر رپورٹ میں نام لکھا ہے. میں ان نام کو پڑھ رہا ہوں, میں قانون کو جانتا ہوں, ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں. میرے بھائی, رپورٹ کے صفحے نمبر 10 پر جا کر دیکھو. اس میں ایک عورت کا نام لکھا ہے فاطمہ, ایک کا نام غزالہ لکھا ہے. رپورٹ کے صفحے نمبر 4 پہ جاؤ, جس میں غزالہ کہہ رہی ہے کہ 3 لوگوں نے مجھے دھمکی دی, پھر میری عزت لوٹی اور کہا کہ اگر تم چیخ پکار کرو گی تو تمہارے 4 سال کے بچے کو مار دیا جائے گا. یہ خاتون غزالہ کہتی ہے. اس نے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ میں لکھا ہے FIR میں. جب 3 ظالموں نے اس سے وہ سلوک کیا تو یہ غزالہ اٹھتی ہے اور اپنے جسم کو دھوتی ہے پانی سے, اپنے بچے کو پانی پلاتی ہے. وہ بچہ جو اپنی ماں سے جو سلوک کیا جا رہا تھا دیکھ کر بے ہوش ہو گیا. یہ ماں اس بچے کو پانی پلاتی ہے. یہ غزالہ کورٹ میں جا کر کہہ دی کہ میں ان ظالموں کو نہیں جانتی, کیونکہ جب کورٹ کو جا رہی تھی وہی ظالم شال اوڑھ کر آئے اور کورٹ کے باہر اس کے بچے کے پیشانی کو تکنچا رکھ کر کہا اگر تم جاؤ گی کورٹ میں تو تم کو گولی مار پڑے. سماجوادی پارٹی عورتوں کی عزت لینے والوں کی تائید کرتی ہے. اگر آج آپ ایک مخلص نمائندے کو کامیاب کریں گے تو پولیس کام کرنا چاہتی ہے, مگر پولیس کو یہ سطح میں بیٹھنے والے لوگ کام کرنے نہیں دیتے. جب ہاشم پورہ کا کانڈ ہوا, جب 40 سے زائد لوگوں کو لے جا کر ندی کے کنارے پر گولی مار کر پھینک دیا گیا تو ریٹائرڈ پولیس کا آفیسر ویبھوتی رائے نے اپنی کتاب میں لکھا اگر پولیس حکومت اور پولیس چاہتی تو 24 گھنٹے میں فساد اٹھ جاتا. حکومت اگر چاہتی, یہ میں رات نہیں, ہاشم پورہ کے اس وقت اس کے بعد جب SP بنے SSP بنے ویبھوتی رائے کی کتاب میں لکھا گیا. میرے بھائی, جب آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے تو یہ سوچ کر ووٹ ڈالیے کہ اتر پردیش میں کسی لا اینڈ آرڈر کی گڑبڑ نہیں ہوگی, اتر پردیش میں غنڈائزم تو ختم ہوگا, اتر پردیش میں مافیا ختم ہوگا, اتر پردیش میں کوئی ظلم نہیں کرے گا, تبھی جا کر یہ اتر پردیش بنے گا. ورنہ اگر ایسی سرکار بنے گی جو غنڈوں کی سرپرستی کرے گی تو یاد رکھو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا, غریبوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا, مظلوموں کو نقصان اٹھانا پڑے گا, عورتوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا, نوجوانوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا. یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنے کو آیا ہوں. مجلس اتحاد المسلمین کو ایک موقع دو میرے بھائی. کل تک کوئی متبادل نہیں تھا. آپ کانگریس سے ناراض ہوئے تو سپا کو ووٹ دیے, آپ سپا سے ناراض ہوئے تو BSP کو ووٹ دیے. میرے بھائی یاد رکھو, آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں بار بار یہاں پر آیا اور آتا رہوں گا. جس طرح کاشی رام نے ایک مظلوم لوگوں کے لیے اپنی زندگی بھر یہاں لگا دی, انشاءاللہ تعالی اسودی اویسی الیکشن ختم ہو جائے گا. مجھے معلوم 11 مارچ نتیجہ آئے گا. نگینا سے ہمارا نمائندہ آپ کے ووٹ اور دعاؤں سے کامیاب ہوگا, مگر میرے لیے الیکشن ختم نہیں ہوگا. میں اپنی ساری زندگی لگا دوں گا اتر پردیش میں انشاءاللہ تعالی غریبوں کے حق کے لیے, مظلوموں کے انصاف کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج آپ کے پاس ایک متبادل ہے. اس متبادل کو آپ اس کو قبول کریے, اس کو مضبوط کریے. بزرگوں سے گزارش ہے کہ میری سرپرستی کرو آپ. اگر میں غلطی کرتا ہوں تو میرا کام پکڑو آپ, میرے حوصلے کو بلند کرو. میں کام کرنا چاہتا ہوں, میں دوڑنا چاہتا ہوں,
میں محنت کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائی میں تم سے کوئی دولت کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں. میں تم سے کوئی دولت کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں. میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی جان یا خون ٹپکاؤ. میں تم سے صرف اس بات کی بھیک مانگ رہا ہوں کہ میرے جھولی میں تم اپنا اتحاد ڈال دو. میں کچھ نہیں چاہتا. جہاں خون ٹپکانے کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالی تم سب سے پہلے مجھے کہو گے کہ میں اپنا خون کا ٹپکا زمین پر گراؤں گا. جس جگہ مقابلہ کرنا پڑے گا میں مقابلہ کروں گا. یہ الیکشن ختم ہو جائے گا مگر مجلس کی جدوجہد جاری رہے گی. ہماری لڑائی کسی مذہب کے خلاف بھی نہ رہے گی انشاءاللہ تعالی. ہماری لڑائی غریب مظلوم عوام کے انصاف کی لڑائی ہے. ہماری لڑائی سماجی انصاف کی لڑائی. ہماری لڑائی ہماری آواز کو سنا جائے. ہماری لڑائی یہ ہے کہ تم مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھو. تم مجھے عزت کی نگاہوں سے دیکھو. تم مجھے حقارت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے. تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے. وہ زمانہ چلا گیا جب تم مجھے انسان نہیں سمجھتے تھے. وہ زمانہ ختم ہو گیا جب تم مجھے حقارت سے دیکھتے تھے. وہ زمانہ ختم ہو جائے گا جب تم میری بے عزتی کرتے تھے. آج میں تمہاری آنکھوں میں آ کے ڈال کر انصاف کا مطالبہ کروں گا. ارے نریندر مودی ہندوستان کا وزیر اعظم ہوگا. مودی کوئی خدا نہیں ہے انسان ہے میری طرح. میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر لڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ لڑ کر آپ دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جب مجلس الیکشن لڑنے آئی تو فوراً آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پرانی بوڑھی کانگریس اور یہ سائیکل چلانے والے سپا والے نہیں معلوم کہ کبھی سائیکل کا چین ہے یا اس میں پنکچر ہوا ٹائر میں. یہ سپا والے بی ایس پی والے شروع کر دیے. ارے یہ اویسی اس کی پارٹی یہ تو فرقہ پرست ہے. یہ کمیونل ہے. پھر دوسرا بولیں گے یہ ووٹ کاٹے گا. بی جے پی بولے گی یہ آتنکوادیوں کی مدد کرتا ہے. یہ غدار ہے. یعنی میرے سر پہ ٹوپی ڈالی تو میں آتنکوادیوں کی مدد کرتا ہوں کیونکہ میں اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہوں. تو سپا بی ایس پی کانگریس کی نظر میں سیکولر نہیں ہوں. یاد رکھو سپا کانگریس بی ایس پی والوں اور بی جے پی والوں کہ آپ کوئی دکان کھول کر بیٹھے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس آئے گا تو آپ سرٹیفکیٹ لکھ کے دیں گے یہ راشٹرواد ہے یہ راشٹروادی ہے. کوئی آپ کی دکان پر آئے گا تو آپ بولیں گے سیکولر ہے. ارے بھاڑ میں جائے تمہاری دکان کی اہمیت میرے جوتی کے پھول کے برابر ہوئی. نہیں چاہیے مجھے تمہارا سرٹیفکیٹ. مجھے سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. سن 57 کی جنگ آزادی میں نے اپنے خون سے شروع کی تھی. وہی میرے راشٹرواد کا سرٹیفکیٹ ہے. وہی میرے سیکولرزم کا سرٹیفکیٹ ہے. تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تم اگر دکان چلانا چاہتے ہو تو چلاؤ. میں اب تمہاری دکان کو بند کرا کے رہوں گا میں انشاءاللہ تعالی. تم دھوکہ دیتے رہے. تم سیکولرزم کے نام پر غریب اور مظلوم عوام کو دھوکہ دیتے رہے. تم سیکولرزم کے نام پر جب کبھی الیکشن آتا ہے سوچئے تھوڑی دیر کے لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں. الیکشن آیا تو فوراً کانگریس سپا شروع ہو گئے. بی ایس پی بننا شروع کر دی. دیکھیے بھائیوں سیکولرزم کو بچانا ہے. اخبارات میں لکھنا شروع کر دیا 19% کا کیا ہوگا. یہ 19% کہاں جائیں گے اتر پردیش میں. پھر کہا گیا مودی کو روکنا ہے. آپ اویسی کو مت دو مودی کو روکنا. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں سیکولرزم کا تو آپ نام لیتے ہیں اور ہر بار جب الیکشن آتا تو کسی میرے ایسے آدمی کو پکڑ لیتے جس کے چہرے پر داڑھی ہوگی ٹوپی ہوگی اس کے گلے میں پھول کا ہار ڈال دیں گے
اور اس سے بولیں گے مولانا آپ سیکولرزم کے مسیحا ہیں، آپ سپاہی بچا لیجیے، آپ بچا لیجیے، اور ہمارا کام خوش ہو جاتے۔ ہم بولے دیکھو ہم کو بڑا اعزاز سے نواز دیا، ہم کو دے دیا، اور کیا کرتے سامنے ہم کو ایک ڈبہ دے دیتے کہ مارو سیکولرزم کا باجا بجاؤ 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 بجاؤ۔ ہم 65 سال سے باجا بجا رہے ہیں، ہم 65 سال سے لوگوں کا باجا بجا رہے ہیں، بتاؤ ہم نے کیا حاصل کیا؟ میں آپ سے کہنے آیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اتر پردیش میں بارات بھی ہماری ہوگی، باجا بھی ہمارا ہوگا، باراتی بھی ہم ہوں گے، دولہا بھی ہم ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر ہماری بارات میں ان پارٹی کے لوگوں کو آنا ہے تو تم کو خون کا ہار کریں گے، تم سیکولرزم کا ادارہ لے کے آگے بڑھنا۔ بہت ہو گیا، اب کراتے ہیں بی جے پی آر ایس ایس۔ تو مجھے یہ بتاؤ 2014 کے پارلیمنٹ الیکشن میں 70 سیٹ پر مودی کیسے کامیاب ہوا اتر پردیش سے؟ کیا آپ نے ایمانداری سے کہیے کہ کیا آپ نے پارلیمنٹ الیکشن میں مودی کو ووٹ دیا؟ آپ اٹھا کر بولیے کہ آپ نے ووٹ دیا؟ اب کی بات دیں گے؟ پھر یہ سوال کرو اپنے آپ سے، جو کانگریس کا ووٹر تھا وہ مودی کے پیر میں کیوں جا کر بیٹھ گیا؟ جو سپا کا ووٹر تھا وہ مودی کے گود میں جا کر کیوں بیٹھ گیا؟ جو بی جے پی کا ووٹر تھا وہ مودی کے پاس کیسا چلا گیا؟ ہم نہیں گئے، نہ کبھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مگر یہ لوگ چلے گئے، ان کا ووٹر چلا گیا، یہ چلا گئے اور مودی کو جتا دیے، اور ہم کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ ملائم سنگھ یادو کامیاب ہو گئے، بہو کامیاب ہو گئی، بھائی کا بیٹا کامیاب ہو گیا، بھائی کا نواسا کامیاب ہو گیا، کوئی کامیاب نہیں ہوئے تو شفیق الرحمان تب کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اس پر سوچیے آپ۔ اور رہا سوال بی جے پی کا، انشاءاللہ تعالیٰ ہندوستان کے وزیر اعظم آج کل دن میں بھی خواب دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ 11 مارچ کے دن جو نتیجے آئیں گے اتر پردیش لکھنؤ میں ان کا پرچم لہرائے گا۔ نہیں مسٹر مودی، انشاءاللہ تعالیٰ لکھنؤ میں جب 11 تاریخ کو نتیجہ آئے گا تو آپ کے خواب انشاءاللہ تعالیٰ کتنا چور ہوں گے، آپ کی پارٹی الیکشن ہارے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ 2014 میں جو اتر پردیش کی عوام نے غلطی کی، اب وہ ماحول نہیں ہے، وہ ماحول بدل چکا ہے۔ بی جے پی نے کہا تھا اچھے دن آئیں گے، مگر اچھے دن نہیں آئے۔ بی جے پی نے کہا تھا 15 لاکھ آئیں گے، 15 پیسے نہیں آئے۔ بی جے پی نے کہا تھا بلیک منی کا خاتمہ ہوگا، بلیک منی تو ختم نہیں ہوا، غریب ختم ہونے کے بہانے پر آ گیا۔ ہر محاذ پر بی جے پی ناکام ثابت ہوئی۔ ایک کروڑ ہر سال نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، 3 سال ہو گئے، 3 کروڑ نوکریاں نکلنا تھا غریبوں کو، مگر کیا نکلا؟ 1.5 لاکھ نوکری دیے۔ دوسری طرف اکھلیش آج کہتے ہیں کہ میں نے 4,60,000 نوکریاں 5 سال میں دی ہے۔ کرن پور کے غریب نوجوانوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ جس کو اکھلیش سرکار نے نوکری دی ہوگی، کسی ایک کو نہیں ہوگی، جس کو نوکری چاہیے ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر کیا 15 تاریخ کو تم جا کے سپا کو بی جے پی کو ووٹ دو گے؟ تو مجلس کا ساتھ دو میرے بھائی، مجلس کا ساتھ دو، بٹن کے نشان پر بٹن دباؤ۔ اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں ایک آواز کی ضرورت ہے جو بے باک طریقے سے اٹھے، اور یاد رکھو جب انشاءاللہ تعالیٰ مجلس کا نمائندہ کامیاب ہوگا، ہماری بہن کامیاب ہوگی، جب یہ اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جائے گی، اگر مسٹر مودی کے چھوٹے بھائی بھی چیف منسٹر بن جائیں گے خدا نخواستہ، تو ہماری بہن کھڑے ہو کر بولے گی کہ میرا حق مجھے ملنا چاہیے، اب انصاف کے دور کا آغاز ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم
अदा होगा। अपनी आवाज को विधानसभा में पहुंचाने के लिए आपको सही फैसला लेना है। मैं इस चीज को आपके सामने दोहरा रहा हूं, जिसका मैंने बरसों पहले अपने स्कूल में इस चीज को पढ़ा था। अपनी उर्दू की किताब में मैंने ये कहानी पढ़ी थी कि जंगल में एक परिंदे ने देखा कि एक बकरी शेर के बच्चों को पाल रही है। इस परिंदे ने बकरी के पास जाकर कहा कि बकरी तू क्या कर रही है? तू इन शेर के बच्चों की परवरिश कर रही है, तू इनको दूध पिला रही है, ये बड़े होकर तुझे ही अपनी ग़िज़ा बना देंगे। इस बकरी ने उस परिंदे से कहा कि नहीं, मैं इनकी हिफाजत कर रही हूं, ये बड़े होकर मेरी हिफाजत करेंगे। मैं इन पर आज एहसान कर रही हूं, ये मुझ पर जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। और परिंदा बड़ा मुतासिर हुआ, बोला कि मैं भी किसी पर एहसान करूंगा। उस परिंदे ने एक तालाब के किनारे देखा कि एक सांप पानी में डूब रहा था, तड़प रहा था। ये परिंदा फौरन उसको पानी से निकाला, उस सांप को अपने पर में लेकर दबाया कि उसमें जान आ जाए। अपने जिस्म के दोनों तरफ उस सांप को अपने पर में लेकर छुपा लिया, और सांप को जब छोड़ दिया तो सांप में जान आ गई और वो सांप चला गया। जब ये परिंदा उड़ने की कोशिश किया तो उड़ नहीं पा रहा था। उसने क्या देखा कि इसने सांप को अपने पर में पना दी थी, तो सांप ने इसको 2 मरतबा डस दिया। ये परेशान हुआ कि चील इसका शिकार करने आ गई। ये बचता बचाता ये सोचा कि मैं जाकर बकरी को देखूंगा कि बकरी कैसा जिंदा है या शेर के बच्चों ने उसको खा लिया। जब वो जाकर बकरी को देखता है तो शेर के बच्चे बहुत बड़े हो चुके थे, ये बकरी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, ये बकरी की जान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। इस परिंदे ने जाकर अपना किस्सा सुनाया कि मैंने सांप को बचाया तो सांप ने मुझे डस दिया, तूने शेर के बच्चों को बचाया, ये आज तेरी जान की हिफाजत कर रहे हैं, बता ये माजरा क्या है? तो उस बकरी ने उस परिंदे से कहा, याद रख, जिंदगी में अगर किसी पर एहसान करना है तो ज़र्फ वाले पे एहसान करना, कम ज़र्फों पर कभी एहसान नहीं करना। मैं आपके सामने कहने आया हूं कि 15 तारीख को जब आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में वोट देंगे तो आप मुझ पर एहसान कर रहे हैं, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं ज़र्फ के मज़ाहिर करूंगा, कम ज़र्फों के मज़ाहिर में इतना कभी की न इंशाअल्लाह ताला करेगी। उठिए और 15 तारीख के एक नए अज़म और हौसले के साथ बाद फजर अपने पूरे अफराद खानदान को लेकर पोलिंग बूथ को जाइए और बेखौफ होकर, बेझिझक होकर अपनी जमात, अपनी आवाज, अपनी ताकत मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने इत्तेहाद और मिली शऊर का सबूत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह फारूक अशरफ जब जब जो भी कहते हैं तब तब वही करते हैं। अब आला क्वालिटी, वसी रेंज, वाजबी कीमत और मियारी खिदमात की पेशकश कर रहे हैं। मलिका फर्नीचर्स, रूबरू वाल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।